وہ آئے تو ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، آئے تو ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، مبارک ہو دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے، جناب رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواں دواں ہو رہا ہے اور 12 ربیع الاول کا دن قریب آ رہا ہے، جہاں عشاقان رسول اور غلامان مصطفیٰ وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہمارے مسلمانوں میں سے ایک طبقہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو یعنی 12 ربیع الاول کے دن کو متنازع کرنے کی سرتوڑ کوشش میں لگا ہوا ہے، اور میرے ان مسلمان بھائیوں کے پاس شاید اور تو کوئی دلیل نہ رہی تو انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو متنازع کر دیا، اور متنازع بھی اس حوالے سے کیا، کہتے ہیں کہ بریلویوں کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 اور 417 پر میلاد النبی یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت وہ 8 ربیع الاول بیان کیا ہے، لہٰذا یہ جو 12 ربیع الاول کو یوم ولادت مناتے ہیں یہ ناجائز ہے اور یہ غلط ہے۔ حضرین گرامی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اب ایک محقق آدمی ہیں۔ محقق جب اپنی تحقیق بیان کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو وہ مختلف اقوال کو جمع کر کے ان سب کو بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرح ہی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 411 پر بہت سارے اقوال کو جمع کیا ہے، ان میں آپ نے 2 ربیع الاول بھی بیان کیا ہے، 8 ربیع الاول بھی بیان کیا ہے، 10، 12، 17 اور 18 اور 22 ربیع الاول بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ ان ساری تواریخ کو بیان کرنے کے بعد امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ مشہور عند الجمہور، جو جمہور کے نزدیک یعنی زیادہ علماء کے نزدیک اور اکابرین محققین کے نزدیک جو معتبر تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، اور پیر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، اور بلکہ آپ نے یہاں تک لکھا کہ یہی وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے کہ جس دن مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس مکان اور جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہی مکہ المکرمہ میں، وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تقریب اسی 12 ربیع الاول کے دن کو ہی منائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بہت ساری تواریخ بیان کرنے کے بعد آخر میں جو آپ نے متفقہ طور پر جو قول بیان کیا ہے، جو جمہور کے نزدیک بھی معتبر ہے، مشہور ہے، قابل قبول ہے، وہ 12 ربیع الاول کا ہی دن ہے۔ لہٰذا ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ تاریخ کو متنازع بنا کر امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی سے محروم کرنے کی جسارت نہ کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہی ہے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ پھر آپ 8 ربیع الاول کو ہی آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائیں۔ 8 ربیع الاول کو بھی آپ کے ساتھ ہیں اور 12 ربیع الاول کو بھی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔